یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ امیر نے قطر کی انٹرنل سیکیورٹی فورس کے شعبے لخویہ کی ایک ٹیم ترکی روانہ کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں، جو ترکی کے مختلف صوبوں میں لگی ہوئی آگ میں لاپتہ ہونے والے افراد کی تلاش کے کام میں مدد فراہم کرے گی۔ صاحب اسم امیر نے سوئس فیڈریشن اور بینن کے صدور کو مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 117 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,23,849 ہو گئی ہے۔ اور کابل سے آمدہ رپورٹس کے مطابق افغانستان کے مختلف علاقوں میں سرکاری فوج اور طالبان جنگجوؤں کے مابین لڑائی جاری ہے، اور طالبان نے مزید شہروں پر قبضہ کرنے کے لیے اپنے حملے تیز تر کر دیے ہیں۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیے جب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے قطر کے انٹرنل سیکیورٹی فورس کے انٹرنیشنل سرچ اینڈ ریسکیو گروپ لخویہ کی ایک ٹیم ترکی روانہ کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ یہ ٹیم ترکی کے مختلف صوبوں میں لگی ہوئی آگ کے نتیجے میں لاپتہ ہونے والے افراد کی تلاش کے کام میں مدد فراہم کرے گی۔ در اثنا ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے ملک کے جنوبی حصے کے کچھ علاقوں کو، جہاں جنگلات میں آگ لگی ہوئی ہے، ڈیزاسٹر ایریا یعنی آفت زدہ علاقہ قرار دے دیا ہے۔ جنگلات میں لگی ہوئی آگ قریبی دیہاتوں اور سیاحتی مقامات تک پھیل گئی ہے، جس کی وجہ سے لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ حکومت نے انہیں محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سوئس کنفیڈریشن کے صدر پارملن کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر اور بینن کے صدر پیٹرک ٹیلون کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے سوئس کنفیڈریشن اور بینن کے صدور کے نام مبارکباد کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے قطر کے ویٹ لفٹر فارس ابراہیم کو اولمپکس مقابلوں میں گولڈ میڈل حاصل کرنے پر مبارکباد دی ہے اور قطر کی اس کامیابی پر فخر اور مسرت کا اظہار کیا ہے۔ فارس ابراہیم نے، جو 2019 کے ورلڈ سلور میڈلسٹ ہے، کل ہفتے کے روز ٹوکیو 2020 اولمپک کھیلوں میں مردوں کے 96 کلو گرام کیٹیگری میں نہ صرف سونے کا تمغہ حاصل کیا بلکہ ایک نیا اولمپک ریکارڈ بھی قائم کیا ہے، اور یوں وہ قطر کے پہلے اولمپک چیمپئن بن گئے ہیں۔ انہوں نے کلین اور جرک میں 225 کلو گرام اور ٹوٹل لفٹ میں 402 کلو گرام کے نئے اولمپک ریکارڈز بھی قائم کیے ہیں۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے شورا کونسل کے انتخابات میں امیدواروں اور ووٹرز کے لیے کمیٹیاں تشکیل دینے اور ان کے طریقہ کار کے بارے میں مختلف فیصلے صادر کیے ہیں۔ ان فیصلوں کے تحت امیدواروں کے معاملات سے متعلق تشکیل دی گئی کمیٹی کو امیدواروں کی طرف سے کاغذات نامزدگی کو وصول کرنا اور ان کی چھان بین کرنے کے بعد شرائط پر پورا اترنے والے امیدواروں کی فائنل لسٹ کا اعلان کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ ووٹرز کے معاملات سے متعلق کمیٹی کو ووٹرز لسٹ کو تیار کرنا اور ووٹرز کے مستقل ایڈریسز کا تعین کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ وزارت داخلہ کے اعلان کے مطابق ووٹرز کی رجسٹریشن کا کام آج 1 اگست سے شروع ہو گیا ہے، جو آئندہ جمعرات تک جاری رہے گا۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے آج متعدد الیکشن کمیٹیوں کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا اور شورا کونسل کے الیکشنز کے لیے ووٹروں کی فہرستوں کے حوالے سے رجسٹریشن پروسیس اور دیگر تیاریوں کا جائزہ لیا۔ قطر کے تمام سرکاری اسکولوں کے اندر آن لائن رجسٹریشن شروع ہو گئی ہے۔ وزارت تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کا کہنا ہے کہ یہ رجسٹریشن اگست کی 1 تاریخ سے 15 تاریخ تک وزارت کی ویب سائٹ پر ای پورٹل کے ذریعے کی جا سکے گی۔ والدین کو ویسٹ بے میں وزارت تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کے اسٹاف کو وزٹ کرنے کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 151 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 95 کا تعلق مقیم لوگوں سے ہے، جبکہ 56 کیسز کا تعلق ان ٹریولر سے ہے جو حال ہی میں
بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں۔ وزارت صحت نے کورونا وائرس کے مزید 117 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی بھی تصدیق کی ہے، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,23,849 ہو گئی ہے۔ بھارت اور قطر نے رواں ماہ اگست کے لیے ایئر ببل معاہدے میں توسیع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یاد رہے کہ بھارت نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے بین الاقوامی پروازیں بند کر رکھی ہیں، تاہم کچھ ممالک کے لیے ایئر ببل معاہدے کے تحت پروازوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مذکورہ معاہدے میں توسیع ایسے وقت میں کی گئی ہے جب وزارت صحت نے ریڈ لسٹ میں نئے ممالک شامل کیے ہیں، جبکہ کچھ ممالک کو گرین اور یلو لسٹ سے نکال دیا گیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آج مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے میں قابض اسرائیلی فورسز نے فلسطینیوں کی 59 بلڈنگز کو مسمار کر دیا۔ فلسطینیوں کے گھروں کو گرائے جانے کے اس عمل میں گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران 96 فلسطینی بے گھر ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی حکومت کا دعویٰ ہے کہ یہ گھر بغیر پرمٹ کے تعمیر کیے گئے تھے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے میں گھروں کو مسمار کیے جانے کی کارروائی کے دوران اسرائیلی فوج کے ہاتھوں 615 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں، جن میں 3 ماہ کے ایک بیوی سمیت 24 بچے شامل ہیں۔ ایران کی حکومت نے اسرائیل کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ رواں ہفتے کے آغاز میں عمان کے سمندری علاقے کے قریب ایک بحری جہاز میں ایرانی حملے میں عملے کے 2 ممبران ہلاک ہو گئے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے آج ایک ورچوئل نیوز کانفرنس کے دوران اسرائیل کے ایران پر لگائے گئے الزامات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب اسرائیل نے اس طرح کے دعوے کیے ہوں۔ یاد رہے کہ مذکورہ بحری جہاز پر عمان کے جزیرے مسیرہ کے شمال مشرق میں ایک ڈرون حملہ کیا گیا تھا، جس میں برطانیہ کا ایک اور رومانیہ کا ایک شہری ہلاک ہو گئے تھے۔ اسرائیلی حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس حملے کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہے، لیکن ابھی تک ثبوت فراہم نہیں کیے گئے۔ امریکہ کی حکومت نے کہا ہے کہ اس نے محکمہ انصاف کی جانب سے جاری کردہ ہدایات پر سنگاپور کی ایک آئل کمپنی کے تیل بردار بحری جہاز کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ الزام لگایا گیا ہے کہ یہ آئل ٹینکر غیر قانونی طور پر شمالی کوریا کے لیے آئل لے جا رہا تھا۔ اس آئل ٹینکر میں 2734 ٹن تیل ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہے اور یہ اس وقت کمبوڈیا میں ہے۔ کابل سے آمدہ رپورٹس کے مطابق افغانستان کے مختلف علاقوں میں سرکاری فوج اور طالبان جنگجوؤں کے درمیان لڑائی جاری ہے اور طالبان نے مزید شہروں پر قبضہ کرنے کے لیے اپنے حملے تیز تر کر دیے ہیں۔ آج صبح قندھار کے ہوائی اڈے پر راکٹ سے حملہ کیا گیا، جس کے بعد ایئرپورٹ سے تمام پروازوں کی آمد و رفت معطل کر دی گئی۔ ایئرپورٹ کے رن وے پر 2 راکٹ گرے، جس سے اسے نقصان پہنچا۔ انتظامیہ نے فوری طور پر اس کی مرمت کا کام شروع کر دیا تھا اور فلائٹ آپریشن کے جلد بحال ہو جانے کی توقع کی جا رہی ہے۔ دریں اثنا طالبان نے ایک اہم صوبے ہلمند کے دارالحکومت لشکرگاہ کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے اور وہاں طرفین کے مابین شدید لڑائی جاری ہے۔ اس کے علاوہ ہرات شہر میں بھی جھڑپیں جاری ہیں، جہاں افغان فضائیہ کے جنگی ہوائی جہازوں نے طالبان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ بمباری کے نتیجے میں کم از کم 100 طالبان مارے جانے کی خبر ملی ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے قطر کی انٹرنل سیکیورٹی فورس کے شعبے لخویہ کی ایک ٹیم ترکی روانہ کرنے کی ہدایات جاری کی ہے۔ صاحب اسم امیر نے سوئس کنفیڈریشن اور بینین کے صدور کو مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے مزید 117 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,23,849 ہو گئی ہے۔ اور کابل سے آمدہ رپورٹس کے مطابق افغانستان کے مختلف علاقوں میں سرکاری فوج اور طالبان جنگجوؤں کے مابین لڑائی جاری ہے اور طالبان نے مزید شہروں پر قبضہ کرنے کے لیے اپنے حملے تیز تر کر دیے ہیں۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن ختم۔